سب سے پہلا زنا کب اور کیسے ہوا تھا؟ تاہم مختلف روایات اور تفاسیر میں بتایا گیا ہے کہ ابتدائی زمانے میں جب حضرت آدم علیہ السلام کی نسل زمین پر پھیلی تو شرعیت اور اخلاقی قوانین متعارف کروائے گئے تاکہ لوگوں کو نیکی اور برائی میں تمیز سکھائی جا سکے۔ اسلامی تعلیمات میں زنا کو ایک گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے اور اس کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اور حدیث میں زنا سے بچنے اور عفت و پاک دامنی کو اختیار کرنے پر زور دیا گیا ہے تاکہ معاشرتی بگاڑ اور خاندانی نظام کے نقصان۔ اسلامی روایات اور تاریخی حوالوں میں یہ بات واضح نہیں کہ دنیا میں پہلا زنا کب اور کس طرح ہوا۔ اسلامی نقطہ نظر سے انسانی تاریخ کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے ہوتا ہے اور ان کی اولادوں کے ذریعے انسانی نسل زمین پر پھیلی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں سکونت اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا جہاں ان کی اولاد کی پیدائش اور معاشرتی زندگی کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کے بنیادی اصول سکھائے تاکہ انسان کو اچھائی اور برائی کا شعور دیا جا سکے۔ اسلام میں زنا ایک نہایت سنگین گناہ کبیرہ ہے اور قرآن و سنت میں اس کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زنا کو ایک فحاشی عمل اور برے راستے کا آغاز قرار دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ زنا صرف ایک ذاتی گناہ نہیں بلکہ اس کے معاشرتی نقصانات بھی ہیں جو خاندان، نسل اور معاشرت پر برے اثرات ڈالتے ہیں۔ ابتدائی انسانی معاشرت اور ازدواجی اصول۔ اسلامی تاریخ میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے زمانے میں بھائی بہنوں کے درمیان شادی جائز تھی تاکہ انسانوں کی افزائش ہو سکے۔ اس ابتدائی دور میں اللہ تعالیٰ نے خاص احکامات دیے تھے۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے ہر جوڑے میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے اور ان کا نکاح دوسری پیدائش کے بچوں سے کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں جب نسل انسانی بڑھنے لگی تو بھائی بہن کے درمیان شادی کو ممنوع قرار دیا گیا۔ اس کے بعد انسانوں میں معاشرتی اصول و ضوابط میں تبدیلیاں آئیں اور زنا جیسی برائی کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ زنا کا تصور اور اس کا معاشرتی اثر۔ اسلامی تعلیمات میں زنا کو ایک بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ خاندان اور نسل کو نقصان پہنچاتا ہے۔ زنا کی بدولت پیدا ہونے والی پیچیدگیاں جیسے ناجائز اولاد اور خاندانی نظام کی تباہی معاشرے میں اخلاقی بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے نہ صرف زنا کو حرام قرار دیا بلکہ اس سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر بھی دی ہیں۔ قرآن مجید میں بے حیائی اور فحاشی کے خلاف بار بار تاکید کی گئی ہے تاکہ معاشرہ پاکیزگی اور عفت کے اصولوں پر قائم رہے۔ تاریخی روایات میں زنا کا ذکر۔ اسلامی روایات میں خاص طور پر یہ ذکر نہیں ملتا کہ دنیا میں پہلا زنا کب ہوا، لیکن یہ واضح ہے کہ زنا جیسے اعمال ہمیشہ ناپسندیدہ اور ممنوع تھے۔ جیسے جیسے انسانی آبادی بڑھی اور معاشرتی روابط میں اضافہ ہوا، فتنوں اور برائیوں کا سامنا بھی زیادہ ہوا۔ اسلامی روایات اور تفاسیر کے مطابق شیطان نے انسان کو ورگلانے کی کوشش کی
تاکہ وہ اللہ کے احکامات سے روگردانی کرے۔ زنا کو بھی شیطانی وسوسوں میں سے ایک تصور کیا جاتا ہے، جس کا مقصد انسان کو اللہ سے دور کرنا اور معاشرتی نظام کو خراب کرنا ہے۔ اسلام میں زنا سے بچاؤ کے اصول۔ اسلام نے زنا سے بچنے کے لیے متعدد حفاظتی اقدامات سکھائے ہیں، جیسے نکاح کو آسان بنانا۔ اسلام نے نکاح کو پسندیدہ اور اہم قرار دیا ہے تاکہ جائز طریقے سے مرد و عورت کے تعلقات قائم ہوں۔ حجاب اور پردے کا نظام۔ اسلام نے مردوں اور عورتوں کو پردہ کرنے اور نگاہ نیچی رکھنے کی تعلیم دی ہے تاکہ بے پردگی سے بچا جا سکے۔ تنہائی سے اجتناب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد اور عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے مرد و عورت کو غیر ضروری تنہائی سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ عفت و پاک دامنی کی تعلیم۔ قرآن مجید اور حدیث میں عفت و پاک دامنی اختیار کرنے پر زور دیا گیا ہے تاکہ زنا اور فحاشی سے بچا جا سکے۔ زنا کے لیے سزا کا تعین۔ اسلامی شریعت میں زنا کی سزا کو سخت رکھا گیا ہے تاکہ اس کے معاشرتی نقصانات سے بچا جا سکے۔ شادی شدہ افراد کے لیے سنگسار، رجم کی سزا اور غیر شادی شدہ افراد کے لیے کوڑے مارنے کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ ان سزاؤں کا مقصد معاشرے میں انصاف کا قیام اور برائیوں کا خاتمہ ہے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔